السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آپ لوگ یہ سب چیزیں دیکھ لیں، پھر میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جو ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوئی۔ یہ مسالہ ڈوسا ہے، ہم لوگوں نے کل رات منگایا تھا۔ ہدا کو بہت بھوک لگ رہی تھی، کہنے لگی مجھے گھر کا کچھ نہیں کھانا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مسالہ ڈوسا منگا لو۔ تو ہم نے مسالہ ڈوسا اور یہ وڑے منگا لیے تھے۔ بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ، اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم ان کا لنک بھی ڈال دیں گے۔ جو شارجہ میں رہتے ہیں وہ آرام سے منگوا سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آ رہے تھے اور ہم لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے، تو پاکستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس قدر تنگ ہیں، اس قدر لوگ پریشان ہیں، اور مارا ماری اتنا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں بس کسی طرح سے پیسے ہاتھ آ جائیں تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ ان کے بھی تو گھر ہیں نا جو لوٹ مار کر رہے ہیں، تو ان کو بھی گھر کے خرچے اپنے چلانے ہیں۔ تو ہم جیسے شاپنگ کر کے ہم جو ہے وہ رکشے میں بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا کہ ذرا یہاں پہ ایک بڑی دکان ہے جہاں دبئی کا سامان ہوتا ہے، میں نے یہاں لے چلو، محمد کے لیے میں نے کچھ لینا تھا۔ تو میں اور میری بیٹی اور محمد ہم لوگ سب اس دکان کے پاس جا کے رکشے والے کو کہا کہ روک دو۔ ہدا اور محمد اتر کے جو ہے وہ اندر سپر مارکیٹ میں چلے گئے، میں رکشے میں ہی بیٹھی رہی۔ میرے پاس بہت زیادہ سامان تھا کیونکہ ہم لوگ مطلب دبئی آنے والے تھے، بہت سارے کپڑے بھی تھے، خریدے تھے مطلب اچھی اچھی جگہ سے، اور دوسری چیزیں بھی بہت تھیں۔ تو رکشے والا مجھ سے کہنے لگا باجی آپ رکشے میں بیٹھے، میں بس 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میرا دماغ ٹھنکا، میں نے یہ کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں۔ اچھا وہ چلا گیا تو میں دیکھتی رہی کہ وہ گیا کہاں۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک وہاں پہ ایک بیکری ہے، ڈسکو بیکری، وہاں پہ جا کے رک کے اس نے کسی کو فون کیا اور واپس آیا۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے بھائی؟ کہنے لگا کہ بس وہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں ذرا سانس لینے کے لیے اس طرف گیا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا تھا تو اس کو یہ فون پہ بات کر رہا تھا، یہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہا تھا کہ میں ایسے ہی میری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں اس طرف چلا گیا تھا۔ دراصل اس نے کیا ہوگا کسی کو فون کہ ایک پارٹی ہے جو مطلب میں اور ہدا رکشے میں پیسوں کی بھی بات کر رہے تھے کہ بینک سے ہم نے جو پیسے نکالے ہیں وہ بچ گئے ہیں، ہم نے واپس بھی ڈالنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ آپس میں اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ تو اس کا دماغ ٹھنکا ہوگا، اس نے جا کے جو ہے وہ کسی کو فون کیا ہوگا کہ ایسی پارٹی ہے، میں اس گلی سے گزروں گا یا اس روڈ سے گزروں گا، تم لوگ روک لینا۔ بہرحال میں بہت زیادہ 1 سیکنڈ کے اندر مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے بولا نہیں بھائی ہم لوگ یہیں اتریں گے، دراصل میرے بھائی آ رہے ہیں ہمیں لینے کے لیے۔ کہنے لگا نہیں باجی آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو وہاں چھوڑنا ہے تو میں آپ کو وہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بولا نہیں آپ جو ہے وہ مجھے یہیں اتار دیں، آپ کے کتنے بنتے ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ کہنے لگے نہیں باجی آپ ناراض ہو رہی ہیں، میں تو بس ایسی سانس لینے کے لیے ادھر گیا تھا۔ میں نے کہا سانس آپ کو ادھر بھی آنی تھی نا، ادھر بھی آ جاتی، ادھر لے لیتے۔ کہنے لگے نہیں میں تو ایسے ہی گیا تھا وہاں پہ، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے یہیں اترنا ہے، میرے بھائی آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ بہرحال اس نے مجھے جانے نہیں دیا، بہت دیر تک مجھ سے بحث کرتا رہا کہ نہیں آپ یہیں بیٹھی رہیں کہیں مت جائیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے یہیں اترنا ہے۔ اچھا عقل مندی، ہم شاید اس وقت دماغ ٹھنک گیا تھا میرا، اس لیے ہم لوگ اتر گئے، نہیں تو اس کا پورا پلان تھا۔ اچھا مجھے شک بھی نہ ہوتا اگر یہ مستقل میں سے یہ نہ کہتا ہے کہ نہیں آپ بیٹھی رہے، نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، نہیں آپ ناراض ہو گئی ہیں، آپ کو یہ ہو گیا۔ کوئی دوسرا رکشے والا ہوتا ہے ہم اس کو بولتے بھائی یہیں اتار دو، وہ اتار دیتا، کوئی بحث نہیں کرتا ہے۔ یہ مجھ سے تقریباً 15 منٹ بحث کرتا رہا جب تک آپی جو ہے وہ سامان لے کر وہاں سے آ نہیں گئی۔ آپی نے بولا ممی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہیں اترنا ہے، بھائی کا فون آیا ہے وہ مجھے پک کرنے آ رہے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو میں گھر چھوڑوں گا۔ ہدا سمجھ گئی بات، ہدا کہنے لگی آپ بھائی اپنا حساب کریں کتنے ہوئے ہیں، آپ اپنے پیسے لیں اور ہم اپنے ماموں کے ساتھ جائیں گے۔ تو بڑی مشکل سے وہ اس کے ٹھنڈے پسینے آ رہے، مطلب کسی سے معاہدہ کر لیا ہوگا، اس نے بات چیت کر لی ہوگی کہ میں پارٹی لے کر آ رہا ہوں، آدھے تمہارے آدھے میرے، یہی بات ہوئی ہوگی۔ کیونکہ اگر یہ مجھ سے سچ کہتا، یہ مجھ سے یہ کہتا کہ میں کسی کو فون کرنے گیا تھا یا میں گھر فون کرنے گیا تھا تو میں ٹھیک ہے، میں اتنا زیادہ میں ٹینشن میں نہ آتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایسے ہی جو ہے وہ سانس لینے گیا تھا، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تب ہوئی جب میں نے کہا کہ بھائی مجھے یہیں اترنا ہے، کیونکہ اس نے جو آگے معاہدہ کیا تھا وہ تو پھر خراب ہو جانا تھا نا، اس لیے یہ ضد کرتا رہا۔ بس اللہ کی کرنی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب جو دعائیں ہیں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے یہ کام آ گئی تو ہم جو ہے وہ ساتھ خیر۔ پھر میں جا کے کافی آدھے گھنٹے تک میں سپر مارکیٹ میں ہی بیٹھی رہی، اور میں نے اس کے چوکیدار سے بھی کہا
کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، اگر یہ رکشے والا آپ کو دوبارہ یہاں پہ نظر آئے تو پلیز آپ پولیس کو کال کرنا، یہ کیونکہ یہ جو ہے وہ ہم سے زبردستی کر رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس نے جو ہے وہ ہمیں اوبر منگوا کے دی سپر مارکیٹ والے نے، اور کہا کہ اپنے سامنے اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ اب آپ لوگ جائیں۔ اوبر والے کا بھی اس نے نمبر لے لیا تھا، نمبر تو ایسے ہی آ جاتا ہے، لیکن اس نے جو ہے کہا تھا میں آپ سے کانٹیکٹ کرتا رہوں گا، اس فیملی کو آپ جگہ پہ صحیح سلامت آپ پہنچائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ بہرحال شکریہ، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عجیب بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے یقین مانیں کہ اس دن ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یعنی ابھی بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور جو ان سب چیزوں کی زد میں آتے ہوں گے آپ سوچیں کہ ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا، یعنی جیسے پرس سنیچنگ ہو گئی، موبائل سنیچنگ ہو گئی، دوسری چیزیں جو ان سب چیزوں کی زد میں آتے ہوں گے کیا ہوتا ہوگا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، وہ ساتھ خیریت کے ہمیں لے بھی گیا اور لے بھی آیا واپس، احسان اس ذات کا۔ اچھا، یہ پلاؤ بن رہا تھا، پلاؤ بہت زیادہ دفعہ میں بنا چکی ہوں پہلے بھی اور ابھی بھی، یہ اس دفعہ جو بنا تھا وہ بہت زیادہ مزے کا بنا تھا، قربانی کا گوشت رکھا ہوا تھا تو اسی کا میں نے بنایا اور بہت مزے کا تھا قربانی کا گوشت جو تھا۔ اچھا جی، یخنی بہت بڑی مزے کی بنی تھی اور ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے۔ ایک ایک چاول کھلا ہوا تھا، اور لوگ کہتے ہیں پلاؤ چکنا ہونا چاہیے، بالکل اس کے چاول نرم ہونے چاہیے، لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، میں کہتی ہوں چاول چاہے کسی بھی چیز کے ہوں کھلے کھلے ہونے چاہیے، چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کسی ایک دوسرے سے۔ اچھا، چمچ ہمارا یہی ہے ابھی فی الحال، میاں نے ہمارے چمچ دھو کے کہاں رکھے ہیں کچھ نہیں پتا، ایک دو دن ہی ہوئے ہیں ہم لوگوں کو، ایک ہفتہ ہو گیا ہوا آئے ہوئے، کچن پہ زیادہ دھیان نہیں دیا ہم نے۔ بہرحال اچھا، اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ بلاگ پسند آیا ہو اور تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ بلاگ کیسا لگا۔